بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. اس ولاگ میں ایک اہم ترین خبر شامل ہے اور وہ مریم صاحبہ کے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے. پنجاب کی زمین ان کے لیے گرم کی جا رہی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کے ایک اہم ترین بلے باز، اہم ترین کھلاڑی اور سیاست کے جو داؤ پیچ ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ میدان میں آ چکے ہیں اور ان کے لیے ایک سندیسہ ہے. تو اس بارے میں آپ کے ساتھ آگے جا کے اس خبر کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے. پہلے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اب بھی کوشش کی جا رہی ہے رابطہ کرنے کی، اب بھی ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جنرل صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ جنرل صاحب کی مرضی کے بغیر تو جیل میں آپ کو پتہ ہے پتہ بھی نہیں ہل سکتا. صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ سے آئے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور وہ ملاقات کس نے کروائی؟ دعویٰ کیا گیا، تنویر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ملاقات علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ہوئی اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ ملاقاتیں کروائیں. علیمہ خان صاحبہ اس بات کی تردید کر چکی ہیں اور اب ایک اور نقطہ نظر آ گیا ہے. اور جو تنویر صاحب کی ملاقاتیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تنویر صاحب امریکہ کہ ایک اہم بزنس مین ہے، پاکستانی ہیں، انہیں خاص طور پر بلایا گیا تھا. اور یہ تنویر صاحب وہ ہیں جنہوں نے نومبر میں عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی تھی، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت جلد معاملات تہہ پا جائیں گے اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ اسلام آباد میں قتل عام ہوا تھا، اور وہ قتل عام کیوں ہوا تھا یہ بھی آج وجہ معلوم ہو گئی ہے. تنویر صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا پچھلے دنوں مرتضی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. اب ذرا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا ہے، جہاں زیب خان صاحب ہیں، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور عمران خان صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. ان کے ساتھ تنویر صاحب نے بات کی ہے اور تنویر صاحب کے ساتھ ان کی 4-5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ ساری گفتگو شہزاد اکبر صاحب کے پروگرام میں بیان کر دی ہے. وہ گفتگو کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ تنویر صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ رابطہ کیا 9 مئی کو لندن میں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اور پھر 17 مئی کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری 4-5 گھنٹے کی ملاقات، 4-5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی. اب ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، یہ اس کے بارے میں ابھی ابہام ہے. تو انہوں نے کہا کہ تنویر صاحب نے کہا کہ میری 18 نومبر کو عمران خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے بھی میں عمران خان صاحب سے ملتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 18 نومبر کو میری آخری ملاقات ہوئی تو میں اچانک جیل میں گیا اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. اور جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں بلایا، جیل حکام کو کہا، اور میری تو کوئی ملاقات نہیں ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ملاقات آئی ہے، لہٰذا آپ چلیں. عمران خان صاحب نے تنویر صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر لایا گیا ملاقات کے لیے، اور پھر یہ بھی ہوا تو ان سے پوچھا گیا، تنویر صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کسی کی سپورٹ حاصل تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سردار سمی صاحب کی سپورٹ حاصل تھی. تو سردار سمی صاحب نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے مل لیں. تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب سے میں جیل میں آیا، ملاقات ہوئی، تو عمران خان صاحب مجھے دیکھ کے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ آپ کیسے پہنچے؟ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا گیا کہ جی میں آ گیا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ اس سے پہلے کی جو ملاقاتیں تھیں اس ملاقات میں عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ آپ دوبارہ نہ آئیے گا اور میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، یہ تنویر صاحب کو. تو لیکن 18 نومبر کو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے دوبارہ میں ملنے گیا، تو پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، تو وہ جانے لگے کمرہ چھوڑ کر. تو انہوں نے جب یہ جانے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ مجھ سے بات کیے بغیر نہیں جا سکتے، آپ کو مجھ سے بات کرنا پڑے گی. عمران خان صاحب کو، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا اور پھر ان کو بٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا اندر سے. تنویر صاحب
نے یہ پھر اس کے بعد وہ یہ اب بات سنا رہے ہیں جہانزیب صاحب. تو انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر لیا گیا اور ملاقات ہماری شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, میں نے آپ نے پہلے بھی آئے تھے, میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آیا ہوں اور ایک پیغام لے کے آیا ہوں, تو اس لیے آپ میرے ساتھ بات کریں. اور عمران خان نے کہا کہ آپ نے واپس دوبارہ نہیں آنا, لیکن اس وقت 35 مطالبات جو ہیں 35 مطالبات ڈسکس ہوئے. عمران خان کے ساتھ 35 مطالبات رکھے. اور تنویر صاحب سے پوچھا گیا, جہانزیب صاحب نے پوچھا تنویر صاحب سے کہ آپ کو کس نے بھیجا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بھیجنے والوں نے بھیجا تھا, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے جنرل صاحب کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ. تو جنرل صاحب کی مرضی کے ساتھ ہی, اور پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ, ملٹری لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر تو میں نہیں جا سکتا, انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا. یہ جہانزیب خان صاحب نے انڈرسٹوڈ ہے یہ بات ویسے بھی. تو انہوں نے کہا کہ 35 مطالبات عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے, اور اس کے بعد پھر اس کو شارٹ لسٹ کیا گیا. کرتے کرتے 5 مطالبات پہ بات آ گئی, اور 5 مطالبات عمران خان صاحب سے جو کیے گئے کون کون سے تھے؟ نمبر 1 یہ کہ 9 مئی پہ آپ افسوس کا اظہار کریں, ریگریکٹ کریں, معافی نہیں ریگریکٹ کریں 9 مئی پہ. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی اس کی مذمت کر چکا ہوں, افسوس کا اظہار بھی کر چکا ہوں سپریم کورٹ کے روبرو, اس لیے اب اس کی کیا ضرورت ہے. دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ آپ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے, یعنی کہ جو الیکشن چوری ہوا ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں, اور مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے, اور اس حکومت کو تسلیم کر لیں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ مینڈیٹ میرا چوری نہیں ہوا, یہ مینڈیٹ عوام کو چوری ہوا ہے, اور عوام کا مینڈیٹ واپس لینا یہ میری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ میرے پاس ضمانت ہے. اس لیے یہ بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ کام کریں گے یہ, اور اس کے بعد اگلا مطالبہ اس سے بھی اگلا تھا کہ آپ کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, آپ جلسے جلوس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں, آپ جلسے جلوس کریں گے, آپ عوام سے بات کریں گے, عوام موبلائز ہوگی اور حکومت ڈسٹیبل ہوگی, تو اس لیے اس سے پھر نقصان ہوگا, تو اس لیے آپ یہ کام نہیں کریں گے. دوسرا ایک اور بات کی گئی, اگلا مطالبہ کہ یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح آپ کیو میں لگ جائیں, اور آپ کی باری آ جائے گی, جب آپ کی باری آئے گی آپ کو اقتدار مل جائے گا, تو یہ کام کریں. تو عمران خان صاحب نے یہ 5 مطالبات سنے, اور یہ 5 مطالبات رد کر دیے. اور انہوں نے 9 مئی پہ میں نے بتا دیا کہ 9 مئی پہ انہوں نے کہا کہ میں نے افسوس کا اظہار کر دیا تھا, وہ تو سپریم کورٹ میں کر دیا تھا, اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جو مینڈیٹ واپسی ہے وہ عوام کی امانت ہے, وہ ہوگی, اس حکومت کو ہم نہیں کر سکتے قبول, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وہ ایک اہم امپورٹنٹ ہے, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ آرگن ہے ریاست کا, حکومت کا, تو جیسے پہلے سے ویسے ہی ہے, میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور لیکن میں کوئی سیاسی پولیٹیکلی آئسولیشن میں نہیں جا سکتا, یعنی میں باہر آؤں گا تو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کروں گا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلی بات, انہوں نے کہا کہ ان 5 مطالبات پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے آپ بھیجیں میرے پاس 5 رہنماؤں کو, 7-8 رہنماؤں کو میرے پاس بھیجیں. اور انہوں نے پھر نام دیا علی امین گنڈا پور کا, اور عمر ایوب صاحب کا, شبلی فراز صاحب کا, سلمان اکمل راجہ صاحب کا, اور سندھ, بلوچستان اور پنجاب کی لیڈرشپ کا. انہوں نے کہا کہ یہ 7-8 لوگ میرے پاس آئیں, میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا, میں ان سے بات کروں گا, اور اس کے بعد پھر میں اگلی بات کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ جی اگلی بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تنویر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی آپ مجھ سے ہی بات کر لیں, ان لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب 18 نومبر کو, جب احتجاج آ گیا تھا, ڈی چوک میں آ کے بیٹھ گئے تھے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی, اور یہ اس وقت کی بات ہے, اور جب عمران خان صاحب کی رہائی کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور پھر اسلام آباد میں قتل عام ہوا. انہوں نے کہا کہ جی جب سب کچھ ہو گیا تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ باتیں مان جاتے ہیں تو پھر آپ, عمران خان صاحب نے کہا کہ
जहां जेब साहब ने पूछा तनवीर साहब से कि अगर ये सब कुछ हो जाता, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये बातें मान ली जाती और हमारा एग्रीमेंट हो जाता तो फिर 13 और 15 दिसंबर को इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना था। लेकिन फिर ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप गई, उनको इजाज़त मिली इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, और फिर वापस आकर ये इस्लामाबाद का कत्लेआम हो गया और उसके बाद मामला ख़त्म हो गए और फिर मामला जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ता गया। फिर उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा हमसे रब्ता किया गया। अब अगली बात तनवीर साहब ने ये भी कही कि 2 दफ़ा रब्ता किया गया। एक दफ़ा 18 नवंबर जो धरना आया तो उस वक्त रब्ता किया गया, और उस वक्त भी मिलिट्री लीडरशिप के हिदायत पे हमारे साथ रब्ता हुआ और फिर हम इमरान खान साहब से मिलने गए। और दूसरा रब्ता जो है वो, और जो दूसरी मुलाकात हुई थी, अमेरिका से बुलवाए गए थे पाकिस्तानी और उनको इमरान खान साहब से मिलवाया गया था। वो मौका था जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जनरल साहब के खिलाफ आ रहा था कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा कि जो विल्सन का जो बिल है वो जो आया रहा था जनरल साहब के खिलाफ पाबंदियां लगने का, तो उस वक्त हमसे रब्ता किया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन हुई है। और फिर ये कि अलीमा खान साहबा जो है वो बुनियादी तौर पर अलीमा खान साहबा ने इसकी रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं था तनवीर साहब का मुलाकातें करना। और उन्होंने कहा कि जब अलीमा खान को इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मैरिट होटल के सामने जो है एक दरख्त के सामने उन्होंने बुरा भला भी कहा कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। फिर अगली जो है स्टोरी वो भी है एक, और वो ये है कि तनवीर साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि जहांजेब साहब से, बकौल जहांजेब के, उन्होंने कहा तनवीर साहब ने मुझे कहा कि अब आप एक काम करें कि मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात अरेंज करवाएं। उन्होंने कहा जी कि मैं कैसे आपके मुलाकात अरेंज करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप इमरान खान साहब को भिजवाएं मैसेज कि वो मेरा नाम तजवीज़ करें तनवीर साहब का, कि तनवीर साहब को बुलाएं मुलाकात के लिए, मेरा नाम वो तजवीज़ करें इमरान खान साहब। अब मैं उनके तजवीज़ करने पे, उनकी रिकमेंडेशन पे मैं मुलाकात करूंगा और इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने फैसल चौधरी साहब के ज़रिए भी इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया कि वो मेरे साथ मुलाकात करें और मुझे बुलवाएं मुलाकात के लिए। तो तनवीर साहब ने कहा कि इसकी क्या वजह, उन्होंने जहांजेब साहब ने कहा कि इसकी क्या वजह है। तो जहांजेब साहब ने कहा कि मेरा अपना उन्होंने जो असेस किया वो ये था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी ज़रा मेरा कद काठ बढ़ जाएगा कि मेरा जी उधर से भी नाम आ गया है, अब इमरान खान साहब से भी, तो मुझे उधर का भी एतमाद हासिल है, आपकी तरफ से तो है ही है। तो लिहाजा दोबारा से मैं बात करूंगा तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट में भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और इमरान खान साहब भी मुझे बल्ले बल्ले कहेंगे, तो दोनों तरफ से हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ज़रा मेरे नंबर बन जाएंगे। तो ये जनाब इस सारी स्टोरी का मतलब बड़ा वाज़ेह है, और उससे जो हम अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ जितनी दफ़ा भी राब्ते किए गए इस डील करने के लिए, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से किए गए। और इमरान खान साहब ने हमेशा इन सारी बातों को उन्होंने पर्दा ही डाला है, और लेकिन दूसरी साइड से जब खबर खुली है तो फिर उसका काउंटर उसको किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि जनाब ऐसा नहीं है। अब एक और खबर है अगली, वो है पंजाब की ज़मीन गर्म हो रही है, और पंजाब की ज़मीन गर्म हो रही है मरीम साहिबा के लिए और शरीफ फैमिली के लिए, क्योंकि पंजाब की राजधानी पे उनका कंट्रोल जो फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 के जरिए दिया गया है उसमें अब दरार आने वाली है। ईद के मौके पे चौधरी परवेज लाई साहब मरकजी सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने गुजरात में एक खिताब किया है, कारकुनों को जमा किया है, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के PTI के कारकुनान को, रहनुमाओं को जमा किया और उन्होंने वहाँ पे कुछ गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा कि इमरान चौधरी परवेज साहब ने उन्होंने कहा कि फ़ौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की, पूरी कौम खराज तहसीन पेश कर दिया है। और उन्होंने कहा कि नून लीग वाले अवाम को नहीं खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन नवाज शरीफ ने बैठ कर बनाया था। तो उन्होंने कहा
کہ جنگ کے دوران ان کے منہ سے مودی کے خلاف ایک لفظ تک نہیں نکلا، اور شکر یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ شکر ہے یہ نہیں کہا، چودھری صاحب نے کہا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے دیکھا تھا، ان سے کوئی بعید نہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ پھر چودھری پرویز صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے اور اس قوم کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا شخص عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے، قائد اعظم کے بعد عمران خان جیسا لیڈر ہماری تاریخ میں پیدا نہیں ہوا، اور قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان اس وقت واحد ایماندار لیڈر ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ جب قوم اور فوج کو ضرورت پڑی تو عمران خان نے سب سے پہلے فوج کے حق میں بیان دیا، میں نے بھی دیا کیونکہ فوج یہ ہماری ہے۔ اور اس پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا فرمایا، میں آپ کو انہی کی گفتگو سنواتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ عمران خان جیسا لیڈر ہماری تاریخ میں اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ووٹ عمران خان صاحب نے لیے ہیں قائد اعظم کے بعد، کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو ووٹ ملے ہیں تو سب سے زیادہ عمران خان کو ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد جناب چودھری پرویز صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان اس وقت واحد ایماندار لیڈر ہے۔ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں۔ کہ عمران خان ہی واحد ایسا لیڈر ہے، میں جتنی قوتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اور کوئی چیز بندے میٹر کرتے ہوں، ان کو یہ سوچنا ہے کہ اس وقت ایک اس ملک کے اندر ایسا ایماندار لیڈر آپ کے پاس موجود ہے جو جب قوم کو ضرورت پڑی، فوج کو ضرورت پڑی، سب سے پہلے عمران خان نے فوج کے حق میں بیان دیا، میں نے بھی بیان دیا، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے اور انہوں نے فتح حاصل کی ہے، شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل تحسین ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھے رہیں یہ شریف اور نور۔ تو جناب یہ صورتحال ہے پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کا ایکٹیو ہونا اور کھل کر بات کرنا، میرا خیال ہے کہ عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ اشارے اس میں موجود ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔